آئے میرے ساتھ قرآن کے کلام کو کھولیے گا۔ دو حوالے آپ کے لیے میرے پاس ہیں، ایک عہد عتیق میں سے اور ایک عہد جدید میں سے۔ پرانے عہد نامے میں سے فروج کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ اور اسی طرح عہد جدید میں سے، نئے عہد نامے میں سے دیکھیں گے، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 22 باب، اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں گے۔ قرآن کے کلام میں یہ لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب کرے۔ سب کہیں آمین۔ تو میرے عزیزو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اشعیا ربانی۔ کیا ہے؟ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ اشعیا ربانی۔ انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں دا لارڈ سپر، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو آج کی ورشپ ہے، آج کی عبادت ہے، مسیحی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کہ یسوع مسیح نے یہ ڈیزائر کی۔ کیا کی؟ ڈیزائر کی۔ آپ اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ یسوع مسیح نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلے یسوع مسیح کہتے رہے کہ باپ کی مرضی پوری ہو، اے باپ جس طرح تو چاہتا ہے تیری مرضی پوری ہو۔ لیکن یہاں پر یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیزائر کی، خواہش تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاؤں۔ تو اس لیے اس عبادت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، کلام مقدس کے اندر مختلف ناموں سے اشعیا ربانی کے جو ہے مختلف نام دیے گئے ہیں، ان پر ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلا جو سر فہرست نام ہے وہ ہے اشعیا ربانی۔ اشعیا ربانی یعنی کہ اشعیا کہتے ہیں شام کے کھانے کو، اور انگلش کے اندر کہتے ہیں دا لارڈ سپر، یعنی کہ خداوند کا کھانا جو خداوند کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو نام اس کے لیے استعمال ہوا ہے روٹی توڑنا، بریکنگ دا بریڈ، یعنی کہ جب شاگرد جو ہے اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے، مسیحی ایمانداروں کی جماعت کے اندر آتے تو وہ دعا کرنے میں مشغول رہتے، شاگردوں سے تعلیم لینے میں مشغول رہتے اور روٹی توڑتے اور خداوند کی شکر گزاری کرتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اس کے لیے نام استعمال ہوا ہے پاک شراکت۔ اس انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں ہولی کمیونین۔ پاک شراکت یعنی کہ ایسی شراکت، پاک لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں پاک شراکت۔ شراکت یعنی کہ لوگوں کو ملنا، ایسے لوگ جو پاک لوگ ہوں، پاک شراکت۔ یہ پاک لوگوں کے لیے خاص یہ شرکت ہوتی تھی، اور شکر کر کے کیا کی؟ توڑی، اور کہا یہ میرا بدن ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور پھر پیالہ لیا اور شکر کر کے کیا کیا؟ دیا، شاگردوں کو دیا۔ تو شکر گزاری کر کے خداوند نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر یہ پاک شراکت کی جو عبادت ہے، یہ کیوں بہت اہمیت اس کو دی گئی ہے۔ اور ہم نے جو عہد عتیق کے اندر جو ورد پڑھا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید فصح تھی۔ اور جب قوم بنی اسرائیل جو مصر کی غلامی کے اندر، اسیری کے اندر تھی، تو جب یہوہ خدا نے قوم کا رونا چلانا سنا اور مرد خدا مقدس موسیٰ کو قوم کی رہائی کے لیے چنا، تو میرے عزیزوں، جب قوم کو اس دکھ سے یہوہ خدا نے نکالا تو وہاں پر 10 آفتیں آئیں، اور آخری جو آفت تھی وہ تھی جو پلوٹے تھے ان کی موت کی۔ یہ جو آفت تھی یہ بڑی خطرناک تھی۔ تو میرے عزیزوں، جب وہاں پر کیا جاتا تھا، قانون کیا تھا کہ ایک بھرا لیا جائے اور وہ بھرا بے عیب ہو،
بے عیب کا مطلب ہے کہ جس میں کوئی داغ نہ ہو، جری نہ ہو، بیمار نہ ہو، اس کی کوئی ہڈی کوئی پسلی ٹوٹی نہ ہو، یعنی کہ اس کو بے عیب کہتے ہیں۔ تو اس فیسٹ کو، اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک بے عیب بھرنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا، ورنہ یہ عید نہیں منائی جا سکتی تھی۔ تو میرے عزیزوں، وہاں پر ایک بے عیب بھرا لیا جاتا، اور خداوند نے مقدس موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک بے عیب بھرا لے اور اس کی قربانی کرے، تاکہ جس مقصد کے لیے یہوہ خدا ان کو نکالنے کو تھا، اور یہ قربانی یہ جو تھی یہ نسل در نسل جو ہے ان کی زندگیوں کے اندر چلتی رہے، اور یہ خداوند کی شکر گزاری کرتے رہے۔ اور عید فصح ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی 7 ایسی عیدیں تھی جو بہت اہم تھی، اور ان میں سے سب سے جو اہم تھی وہ عید فصح تھی۔ اس میں عید فصح تھی، عید پینتیکوست تھی، عید پوریم تھی، عید تجدید تھی، عید خیام تھی۔ اس طرح 7 ان کی عیدیں تھی جو بہت اہمیت رکھتی تھی۔ ان میں سے سب سے جو اہم تھی وہ عید فصح تھی، کیونکہ اس عید پر یہ اس لیے مناتے تھے کہ یہوہ پاک خدا نے قوم بنی اسرائیل کو آزاد کیا، رہائی دی۔ رہائی دینے کے لیے ایک بھرے کی بڑی ضرورت تھی، اس لیے انہیں کیا کیا؟ قربانی دی گئی۔ تو میرے عزیزوں، یہ عید بہت ہی اہمیت رکھتی تھی، اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی یہ اس عید کو منایا، اور شاگردوں سے کیا کہا کہ میرے لیے کیا کرو؟ تیار، فصح تیار کرو۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح کے 2 بڑے قریبی شاگرد تھے، شمعون پطرس اور یوحنا۔ تو یسوع مسیح نے ان سے کہا، آج بھی ہم دیکھ لیں کہ ہم جس سے بڑا پیار کرتے ہیں، جس میں بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کو دل کی بات بتاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم شہر میں جاؤ گے اور ایک شخص کو دیکھو گے جس نے گھڑا اٹھایا ہوگا۔ کیا اٹھایا ہوگا؟ گھڑا اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ یہودی کلچر کو اسٹڈی کریں تو مرد جو ہوتے تھے وہ کبھی گھڑا نہیں اٹھاتے تھے، یہ عورتیں جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، ڈیوٹی یہ عورتوں کی تھی۔ تو یسوع مسیح نے یہ انہیں سیکرٹ طور پر سمجھانے کی کوشش کی۔ یسوع مسیح ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہاں پر جاؤ، وہاں تمہیں اس شخص کے گھر جاؤ، لیکن کیوں کہا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہودا اکثریتی جو تھا وہ یسوع مسیح کو پکڑوانے کی کوشش بارہا کر رہا تھا، لیکن یسوع مسیح فصح کھانے سے پہلے کوئی چانس نہیں دے رہا تھا، کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے یوحنا اور پطرس سے کہا کہ تو شہر کے میں جب جاؤ گے تو ایک شخص کو پاؤ گے، تو اس نے کیا اٹھایا ہوگا؟ گھڑا اٹھایا ہوگا۔ یہ ان کے لیے ایک سمبل تھا۔ تو وہاں پر جب وہ جاتے ہیں تو وہ پھر بتاتا ہے کہ خداوند کے لیے فصح کہاں پر تیار کرنی ہے، وہ ایک بالا خانہ کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فصح تیار کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، یا اس کو کتنا ٹائم لگتا تھا تیار کرنے میں، اور اس کا تقریباً ایک بھرا ہے اس کو تیار کرنا ہے، کافی ٹائم لگتا تھا، اور اس کا ٹائم پیریڈ جو تھا 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان یہ فصح تیار کرنی ضرور تھی۔ تو اس دوران دونوں شاگردوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پورا وقت ایک دن لگ گیا یہ فصح تیار کرتے ہوئے، اور بعد میں پھر یسوع مسیح اور باقی شاگرد اس جگہ پر بالا خانہ میں پہنچے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ فصح یسوع مسیح کھائے۔ اب اکثر ہم دیکھتے ہیں یہودی جو ٹائم تھا، اس کو ہفتہ جو ہوتا تھا وہ سبت کا دن ہوتا تھا، اور سبت کے دن انہوں نے عید سیلیبریٹ کرنی تھی، عید فصح۔ تو یسوع مسیح نے تو اس کا مطلب ہے کہ جمعرات ہے، آج جمعرات کو پھر فصح کھائی۔ ایسا ہی ہے، یہودی بھی ایسا ہی کرتے تھے؟ نہیں، 6 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جمعے کو انہوں نے فصح کھائی۔ یہودی جو ٹائم پیریڈ تھا اس حساب سے 6 بجے ان کا اگلا دن یعنی کہ جمعہ شروع ہو جاتا تھا، اور عید سے 1 دن پہلے فصح کھانی ضرور تھی۔ تو اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا شام کے وقت، پہلا میں نے نام جو بتایا لارڈ سپر، خداوند کا کھانا، عشاء ربانی، یعنی کہ
ایسا کھانا جو شام کے وقت کھایا جاتا ہے. عشائے بتایا میں نے کہ شام کے کھانے کو کہتے ہیں عشائے ربانی، یعنی کہ خداوند کا کھانا. تو میرے عزیزوں یہ شام کے وقت کھایا جاتا تھا تاکہ وہ ٹائم پیریڈ بھی پورا ہو. 3 سے 5 تک اس کی تیاری ہوتی تھی، اس کو ریڈی کرنا ہوتا تھا فسح کو، اور اس کے بعد شام کو یہ فسح کھائی جاتی. اور میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری جو ہمارے آقا بے عیب برے، اس نے اپنے آپ کو ہی اس فسح کا بڑا بنا دیا. اس نے کیا کہا، اس کی یہ ڈیزائر تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہ خود خواہش کی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں دکھ اٹھانے سے پہلے کیا کروں، اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں اور ان کو بہت سی باتیں سکھاؤں. اور کیا کہا، دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں. دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں. یہ میری فسح میں آج کھاؤں. دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں. یہ دکھ سہنے پھر نہ کبھی پیوں گا میرے عزیزوں یہ یسوع مسیح کی ڈیزائر تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو میرے شاگرد ہیں انہیں بہت سی باتیں ابھی سکھانی ہیں. تو اس لیے یسوع مسیح نے یہ مناسب جانا، اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ یہ فسح منائی. تو میرے عزیزوں اس فسح کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ جو ہے جمع ہوتے تھے. اور تھوڑا عرصہ پہلے، چند دن پہلے، جب یسوع مسیح ناصری ہمارے آقا بیتنیہ کے اندر مارتھا اور لازر کے گھر کے اندر تھے، تو انہوں نے جب 4 دن کے مردے کو، لازر کو زندہ کیا، کہ دکھ اٹھانے سے پہلے
फसा मनाने से पहले तो बहुत से फकीह फरीसी शरअ के आलम उस वक्त वहां पर मौजूद थे, और वो जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो वहां पर बहुत से लोग, जो तकरीबन 16 ममालिक से लोग आए हुए थे, और हजारों की तादाद में इस ईद को सेलिब्रेशन करने लोग आते थे पूरी दुनिया से। ये ऐसी बड़ी ईद और अहम ईद थी। तो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने बैतनिया के अंदर थे तो लाजर को जिंदा करने के को थे, तो बहुत से फकीह फरीसी वहां पर आए, और उन्हें पता था, वो पहले ही यीशु मसीह के खिलाफ थे कि यीशु मसीह लाजर को जिंदा करेगा क्योंकि वो उसका दोस्त है। लेकिन अब उनके माइंड के अंदर ये चल रहा था कि 3 दिन का जो मुर्दा है वो जिंदा हो सकता है। कोई भी जादूगर, फालगीर, नजूमी अपने जादू से, मैजिक से जो है 3 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता था। वो ये समझते थे कि 3 दिन तक जो रूह है यहाँ पर मूव करती है, लेकिन 4 दिन का जो मुर्दा है वो जिंदा नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह जो दिलों को जानते हैं, तो उन्होंने उनकी ये गलतफहमी को भी दूर करना था। तो अब यीशु मसीह को जब कब्र के पास लेकर गए तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐ लाजर बाहर आ। और अब सब लोगों ने पीछे जो खड़े थे मुखालफे मसीह, उन्होंने पत्थर पकड़े हुए थे कि अब यीशु मसीह ये मुर्दा जिंदा नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो खुदावंद है, जिनके पास ये अथॉरिटी है, अख्तियार था, तो उन्होंने बस पुकारा ही और क्या किया, मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, वो सब शर्मिंदा हुए। तो बताने का ये मकसद है कि यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी थी, अख्तियार था कि वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद को जो है खुदावंद के हजूर में उंडेल रहे थे, क्योंकि ईद मनाने से पहले एक बर्रा जरूरी था जिसको कुर्बान करना था। उसके बगैर छुटकारा नहीं था, उसके बगैर माफी नहीं थी। तो इसलिए यीशु मसीह ने दुख सहना था और अपने आप को खुदावंद के हजूर किया। और हम देखते हैं कि आज बहुत से चर्चों के अंदर पांव धोने की भी रस्म की जा रही है, ऐसा ही है। तो यीशु मसीह ने, मेरे अजीजों, खुदावंद का फजल है, यहाँ पर तो नहीं होती सर्विस ये, लेकिन 80% जो चर्चिस के अंदर ये पांव धोए जाते हैं। और यीशु मसीह का ये स्टाइल था सिखाने का कि वो तमसीलों के साथ सिखाते थे। बीज पकड़ लिया और बीज की तमसील दी, लोगों को कलाम सिखाया। और अब यीशु मसीह के शिगिर्द जो थे ये आपस में लड़ झगड़ रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। पतरस कह रहा है मैं बड़ा हूं, यूहन्ना कहता है मैं बड़ा हूं, अंद्रयास कहता है मैं बड़ा हूं, तिद्दी कहता है मैं बड़ा हूं। तो ये सारा प्रॉब्लम शिगिर्दों के अंदर चल रही थी। तो यीशु मसीह ने उनको क्या किया, एक बोल पकड़ा और उनके पांव धोए। उन्हें ये सिखाया कि भाई सब बराबर हैं, अपने आप को आजिज करो। पांव धोने से क्या मतलब है, अपने आप को छोटा करो, आजिज करो। अब ये नहीं मतलब कि आप पकड़ के पांव धोते रहे, ऐसा नहीं है। एक तरबियत यीशु मसीह ने दी, उन्हें सिखाया। तो पांव तो चले आप शिगिर्दों के धो रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं, आजिज कर रहे हैं? जो यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे उस पर अमल कर रहे हैं? ये रियाकारी है, ये दिखावा है। तो दिखावा ना करें, बल्कि क्या करें, अपने आप को आजिज करें। तो मेरे अजीजों, लास्ट बात है, आखिरी बात है, यीशु मसीह ने ईद फसा पर शिगिर्दों के साथ ये खाना खाया, और इसमें ये तैयार की जाती थी, ये बेखमीरी रोटी होती थी। बेखमीरी रोटी जिसके अंदर खमीर नहीं होता था, और उसके बाद शीरा होता था, अंगूरों का शीरा। इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं डाली जाती थी। बहुत सी इस पर बहस है, और खुदा के खादम ने डिटेल में आपको इसके बारे में सरमन दिए हुए हैं। तो जस्ट ये रेड ग्रेप्स होते थे, उनका जो शीरा होता था पाँव के साथ रौंदा जाता था उसको। उस वक्त के लोग इसको रौंदते थे, अपने पाकिस्तान के अंदर से लेकर आते थे।
تو بے خمیری روٹی اور وہ شیرہ استعمال کیا جاتا تھا اور کڑوا ساگ مار، اس کے ساتھ یہ فسا کھائی جاتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر قربانی جو ہے، عید جو تھی ممکن نہیں تھی۔ تو یہاں پر جب یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہی اس بھرے کے صورت میں انڈیل دیا تاکہ ہم کیا کر سکیں، ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح یہ قربانی نہ اپنے آپ کو صلیب پر دیتے تو آج ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی نہ ہوتی۔ میرے عزیزوں، جب مصر کے اندر اس بھرے کا بلڈ چوکٹوں کے اوپر لگایا گیا تو موت کا فرشتہ گزر گیا۔ تو آج جب ہم اس سیلیبریشن کو کرتے ہیں، یسوع کا پاک بلڈ لیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، تو آج ہم اس بلڈ کو اپنے دل کی چوکٹوں پہ لگاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے آج آپ اس دنیا پر زندہ ہیں۔ جس طرح مصر کے اندر وہ سب بچے جن کے چوکٹوں کے اوپر بھرے کا بلڈ تھا، اور آج جب ہم یسوع کا پاک بلڈ پیتے ہیں تو ہمارے دلوں کی چوکٹوں کے اوپر اس کا پاک بلڈ لگتا ہے۔ ہاللیلویہ، اور اس کا پاک خون جو ہے ہمیں تقویت دیتا ہے، بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، اور اس کا بدن جو ہمارے لیے توڑا گیا روٹی کی صورت میں، وہ ہمیں زور اور قوت دیتا ہے۔ تو یہ فسح جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری تھی۔ اگر یسوع مسیح اس فسح کا بھرا نہ بنتا تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فسح جو تھی ہمارے لیے، یسوع جو ہے بے عیب برا بنی ہے، اور جتنی پیشن گوئیاں تھی وہ پوری پرفیکٹ یسوع مسیح پر پوری ہوتی تھی، کیونکہ وہ بے عیب برا تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یسوع مسیح نے چیلنج کیا کہ کوئی مائی کا باپ ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، کیونکہ وہ بے عیب برا تھا۔ شریعت کے 613 جو قوانین تھے یسوع مسیح پر پورے اتر۔ یسوع مسیح کے بال، اس کی داڑھی، اس کا پہناوا، جوتا، ایک شریعت کے مطابق تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کیا کیا، کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، کیونکہ وہ بے عیب تھا۔ تو آج ہم نے اس فسح پر اس بے عیب کو اپنی زندگیوں کے اندر لینا ہے، اس کے پاک بلڈ کو اپنی چوکٹوں کے، دل کی چوکٹوں کے اوپر لینا ہے، تاکہ اس کی قربانی کو ہم بھول نہ سکیں۔ اس طرح مصر کے اندر جب لوگ آزاد ہوئے تو ان کی نسلوں کے لیے یہ قانون تھا، یہ نسل در نسل یاد رکھیں اور فسح کو منائیں۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے پاک بلڈ کو اور خون کو کبھی نہ بھولیں، اس کے بدن کو کبھی نہ بھولیں۔ ہاللیلویہ، خدا آپ سب کو اس کا نام